انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، چلتے ہیں آج کے ٹاپ بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز کی جانب۔ افغانستان سے بلا اشتعال فائرنگ، پاکستان کا فضائی وسائل اور ڈرونز کا بے تحاشا استعمال۔ پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس میں پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے خطرناک جنگی طیارے اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ درجنوں افغان فوجی اور خوارج ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے آرٹلری، ٹینکوں اور ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے داعش اور خارجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ افغان پوسٹیں خارجیوں کو کور فائر دینے میں ناکام رہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کے داعش اور فتنۃ الخوارج کو پناہ دینے کے لیے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر خوارج اور داعش کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے بھرپور جواب سے افغان فورسز بوکھلاہٹ کا شکار، پاکستان سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواست کر دی۔ طالبان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پاک فوج کی جانب سے پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں افغان فورسز بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے پاکستان سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواست کر دی۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے خطرناک ترین جنگی طیاروں کا استعمال کر کے بھارت کے بعد اب افغانستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھاری نقصان کے باعث افغان پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ افغان فوجی متعدد لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے بھرپور جوابی کارروائی کے بعد فورسز بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ افغان کی اور پاکستان سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی بھی درخواستیں کر دی ہیں۔ بھارت کے بیانات اس بات کی شہادت ہے وہ دوبارہ کوئی ایڈونچر کرے گا، وزیر دفاع کا اعلان۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ بھارت کے بیانات اس بات کی شہادت ہیں کہ وہ دوبارہ کوئی ایڈونچر کرے گا۔ بھارت نے جو ذلت اٹھائی ہے، اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنے کے لیے یہ اقدام کرے گا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ افغانستان تعلقات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں جو پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جن علاقوں میں دہشت گرد پناہ لیتے ہیں، مکینوں کو علم ہوتا ہے محلے میں اگر کوئی باہر سے آئے تو مجھے تیسرے دن ضرور علم ہو جائے گا۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے بیانات اس بات کی شہادت ہیں کہ وہ دوبارہ کوئی ایڈونچر کرے گا۔ بھارت نے جو ذلت اٹھائی ہے، اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنے کے لیے یہ اقدام کرے گا، لیکن بھارت کو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو جو خوش فہمی یا غلط فہمی تھی وہ نکال دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں شکست خوردہ بھارتی عسکری قیادت اور وزیر دفاع نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف گیدڑ بھبکیاں دینا بھی شروع کر دی تھیں، جس کے بعد پاکستان نے مکمل طور پر بھارت کے خلاف منہ توڑ جواب دیا تھا۔ پاکستان کو گھیرنے کی تیاریاں، بھارت نے سیالکوٹ ہائیڈرو الیکٹرو پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر میں دریائے چناب پر 1856 میگا واٹ کے سیالکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو ماحولیاتی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کو حکمت عملی کے لحاظ سے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے باعث دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پاکستان کو ایک بار پھر یہ پیغام جائے گا کہ بھارت پانی کے حوالے سے اپنے پرانے معاہدوں اور مراعات کو محدود کر رہا ہے۔ سیالکوٹ پروجیکٹ جو تقریباً 4 دہائیوں سے رکا ہوا ہے، چناب طاس میں بھارت کے سب سے بڑے پن بجلی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ ماہر ماحولیاتی تخصص اور کمیٹی نے 26 ستمبر کو اس منصوبے کے لیے ماحولیاتی منظوری کی سفارش کی ہے، جس کی حتمی منظوری 9 اکتوبر 2025 کو دی گئی ہے۔ سیالکوٹ ہائیڈرو پروجیکٹ کی منظوری ایسے وقت میں دی گئی جب پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد سندھ طاس معاہدہ معطلی کے بعد بھارت اب دریائے سندھ، جہلم اور چناب پر ازانہ طور پر انفراسٹرکچر تیار کر سکتا ہے۔ مزید برآں کہ بھارت کو 3 مشرقی دریاؤں راوی، بیاس اور ستلج پر بھی حقوق بھی دیے گئے تھے۔
ہندوستان کے سب سے بڑے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس میں سے ایک یہ منصوبہ 1960 کے معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں سے حاصل ہونے والے اپنے حصے کے پانی کو مکمل طور پر استعمال کرنے کی حکومت کی کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ مزید برآں کہ اس منصوبے میں 192.5 میٹر اونچا کشی شکل کا ڈیم اور 1100 ہیکٹر پر پھیلے ہوئے ذخائر شامل ہیں۔ مکمل ہونے پر یہ بھارت کے مغربی دریاؤں پر پن بجلی کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا۔ وزارت داخلہ نے اس منصوبے کی اسٹریٹجک اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے جون میں وزارت ماحولیات سے جلد منظوری کی درخواست کی۔ بجلی کی وزارت نے یہ خبردار کیا ہے کہ بیسن کے وسیع مطالعے سے پہلے سے زیادہ شروع کی گئی منظوری کے عمل پر اثر پڑ سکتا ہے۔ مزید برآں کہ فارسٹ ایڈوائزری کمیٹی نے پہلے ہی جولائی میں چھوٹ دی تھی، یہ بتاتے ہوئے کہ مطالعات کے لیے رہنما 2023 میں بھی کر دیے گئے تھے۔ بہت بڑی خبر ایک بار پھر رشیا سے نکل کر آ رہی ہے۔ روسی فائبر آپٹک ڈرون اب یوکرین کے شہروں تک پہنچنے والے ہیں۔ ایک روسی ٹی وی کونسل نے کہا ہے کہ فائبر آپٹک کنٹرول فرسٹ پرسن ڈرون نے اتوار یعنی آج کے روز پہلی بار اگرچہ ایک درست حملہ کیا اور اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن مشرق کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک فائبر آپٹک FPV ڈرون حملے نے یوکرین میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ ریڈیو کنٹرول ڈرونز کے برعکس FPV ڈرون جو فائبر آپٹک تار کے بہت لمبے سپولز کے ذریعے اپنے کنٹرولر سے منسلک ہوتے ہیں، وہ جامنگ اور ٹیرین خصوصیات سے محفوظ رہتے ہیں جو لائن آف وائٹ ریڈیو سگنلز کو روک سکتے ہیں، جبکہ ان کے نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ تاروں کی لمبائی سے طے شدہ ایک حد ہونا اور پینتر بازی کرنے کی آزادی کو کم کرنا۔ وہ اپنی لچک کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ ہیں اور جس حد تک وہ پہنچ سکتے ہیں وہ صرف بڑھ رہی ہیں۔ روس کے ہمہ گیر حملے سے پہلے کراماٹسک تقریباً اس کی آبادی کم ہو کر 2 لاکھ لوگوں کا گھر تھا، لیکن یوکرین کے جنگ زدہ مشرق میں تقریباً نصف رہ گئی ہے۔ اگلے مورچوں سے 12 میل کے فاصلے پر واقع کراماٹوسک بڑھتے روسی ریڈیو کے زیر کنٹرول FPV ڈرونز کے ذریعے حملوں کی زد میں آ رہا ہے۔ روس کے فائبر آپٹک کنٹرول FPV ڈرونز کی رینج کو بڑھانا اگلی لائنوں کی گہرائی کو بڑھاتا ہے اور شہریوں کو تیزی سے خطرے میں ڈالتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو FPV ڈرون کی کلاس ایک بڑی خصوصیت ہے، دوسری طرف ریڈیو کے ذریعے کنٹرول کرنے والے وقفے سے ویڈیو فیڈ ہوتی ہے جو اس کے کنٹرول سے بہت زیادہ فاصلے کی وجہ سے خاص طور پر بھی بہت گہرا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ شمالی کوریا نے بیگی فوجی پریڈ میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے نئے جوہری ہتھیاروں کی نمائش کر دی۔ شمالی کوریا نے پیونگ یانگ میں ایک بڑے پیمانے پر فوجی پریڈ میں ایک بڑے نئے ٹھوس ایندھن والے میزائل کا مظاہرہ کر دیا، جس نے ملک کے سب سے طاقتور جوہری اسٹریٹجک ہتھیاروں کے نظام کی صلاحیت کو سراہا۔ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہواسنگ 20 ICBM کم جانگ ان رہنما نے پہلی بار یہ نمائش کے لیے پیش کیا، اور یہ ایسا میزائل ہے جو امریکہ تک مار کر سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایسا میزائل جو امریکہ تک مار کر سکے۔ ہواسنگ 20 خطرناک ترین میزائل ہے جو شمالی کوریا نے موجودہ لانچ کر دیا ہے۔ اس پریڈ میں چینی وزیر اعظم لی چیانگ، روس کے سابق صدر دمیتری میدویدوف اور ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ تولام کو کم جانگ ان کے ساتھ پریڈ میں دیکھا گیا، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر غیر ملکی معززین بھی موجود تھے۔ فوجی پریڈ میں جوہری طاقت کے حامل شمالی کوریا نے اپنا جدید ترین ہواسنگ 20 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل پیش کیا، جس کے CNA نے ملک کا سب سے طاقتور نیوکلیئر اسٹریٹجک ویپن سسٹم قرار دیا۔ ہواسنگ سیریز کے ICBM نے شمالی کوریا کو امریکہ میں کہیں بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت فراہم کی، تاہم اس کے ہدف تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کے نظام کی مہارت اور وار ہیڈ کی فضا میں دوبارہ داخل ہونے کی صلاحیت پر سوالات باقی ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کارنیگی انڈوائمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے انکت پانڈا نے کہا ہے کہ ہواسنگ 20 طویل فاصلے تک جوہری ہتھیار پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ توقع ہے کہ اس نظام کا تجربہ سال کے اختتام سے قبل کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ نظام غالباً متعدد وار ہیڈز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ متعدد وار ہیڈز موجودہ امریکی میزائل دفاعی نظام پر دباؤ بڑھائیں گے اور وہ روک تھام کی صلاحیت کو تقویت دیں گے، جسے کم جانگ ان واشنگٹن کے مؤثر سمجھتے ہیں۔ کوریا انسٹی ٹیوٹ برائے نیشنل یونیفیکیشن کے ماہر
ہونگ من کے مطابق دیگر ہتھیاروں میں ہائپر سونک بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، ایک نیا قسم کا کثیر راکٹ لانچر اور خودکش ڈرون لانچر کو بھی پریڈ میں پیش کیا گیا ہے۔ KCNA نے رپورٹ کیا کہ پریڈ کے دوران کم جونگ ان نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے بیرون ملک کارروائیوں میں مصروف شمالی کوریائی فوجیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا اظہار کیا۔ شمالی کوریا کے رہنما نے کہا ہے کہ ہماری فوج کو ایک ناقابل شکست قوت بننا چاہیے جو تمام خطرات کو تباہ کر دے۔ گزشتہ روز کم جونگ ان نے میدویدوف سے ملاقات بھی کی تھی جہاں انہوں نے کہا تھا کہ یوکرین میں روس کی فوجی مہم کے دوران شمالی کوریائی فوجیوں کی قربانیاں دونوں ممالک کے باہمی اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ KCNA کے مطابق کم جونگ ان نے میدویدوف سے کہا تھا کہ وہ روس کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے شمالی کوریا اور چین کے تعلقات جزیرہ نما میں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا سبب بنیں گے۔ جنوبی کوریا کا اعلان۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ نے بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اور چین کے درمیان تعلقات اس انداز میں آگے بڑھیں گے جو جزیرہ نما کوریا میں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے اور امن کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ چوہون نے اپنے چینی ہم منصب وانگ جی کے ساتھ فون کی گفتگو کے دوران کہا کہ وہ جزیرہ نما کوریا سے متعلق معاملات پر چین کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔